علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفسانی خواہشات اور اس کے نقصان، یعنی اپنے نفس کو دشمن رکھ کیونکہ وہ میری دشمنی میں کھڑا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو دشمن بناؤ تاکہ انہیں دشمن بننے کے لائق ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو اپنی امت پر سب سے بڑا خوف نفسانی خواہشات کی اتباع کا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ نفسانی خواہشات حق بات قبول کرنے سے روکتی ہے۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، اس راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور یہ دوسرا راستہ ٹیڑھا ہے اور خواہشات کا ہے، اس کی منزل بھی دوزخ ہے۔ پھر بھی انسان سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی نفس کی چاہت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اس وقت جو امت کی اکثریت اللہ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ صرف نفسانی خواہشات ہے۔ آج جو ہمیں اللہ سے دور ہو رہی، اس کی وجہ نفسانی خواہشات ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی طرح ہو سکتا ہے، یعنی یہ بات ناممکن ہے، ایک آدمی نفسانی خواہشات کو بھی پورا کر رہا ہے اور اللہ تک پہنچ بھی جائے۔ ایک آدمی نفس کی خواہشات بھی کر رہا ہے اور اللہ تک پہنچ جانا ناممکن بات۔ نفس کو چھوڑنا، نہیں تو نفس کو قابو کرنا، نہیں تو نفس ہمیں کیسا بولتی ویسا نفس کرنا، نفس بولے جیسا ہمیں نہیں سننا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تک رسائی کی صورت یہ ہے کہ اپنے نفس کو 3 طلاق دیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کیا بول رہی ہیں؟ اپنے نفس کو 3 طلاق دے ڈالنا۔ کئی کو 3 طلاق دے ڈالنا؟ تاکہ ہمیں نفس کا سننا چاہیے، ہمیں اپنے رب کی اتباع کرنا ہے، اطاعت کرنا، اللہ کا حکم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں جان کو زندگی میں لانے کی کوشش کرنا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے فرمایا، تمام اعمال کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس کو جانوروں کی طرح آزاد نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو پابند کیا جائے۔ جیسے جانوراں جیسا ہمارا نفس کو چھوڑنا نہیں، اسے ایک پابندی میں رہنا، ایک لمٹ میں رہنا۔ ہمیں کیا بولتی ہمارا نفس وہ کرنا، نفس کیا بولتا ہمیں نہیں کرنا۔ میرے دوستوں، اس انسان کو اللہ نے اشرف بنایا، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے ساتھ نفسانی خواہشات کا ایک سمندر ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان میں عقل رکھ دی مگر شعور نہیں رکھی۔ حیوانات میں شعور رکھی اور عقل نہیں رکھی، اور انسان کو پیدا کیا تو اس میں عقل اور شعور دونوں ہی رکھ دی۔ اب جس کی شعور اس کی عقل پر غالب ہوگی تو وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے، اور جس کی عقل شعور پر غالب ہوگی وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ مطلب بولنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، سو فرشتوں کو اللہ پیدا کریا تو ان کے اندر شعور نہیں رکھا، اللہ شعور نہیں۔ اس کا ذکر میں آپ کو بھی انشاءاللہ بہت شعور کے کیا معنی ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ شعور یعنی نفسانی خواہشات میں سے جڑ کو آتا ہے، جو نفسانی خواہشات فرشتوں کو اللہ نہیں دیا، لیکن حیوانات کو شعور رکھی، عقل نہیں دیا اللہ۔ جانوروں میں ان میں سب میں شعور رکھا اللہ، لیکن ان کو عقل نہیں دیا۔ اب نہ اللہ عقل بھی دیا اور شعور بھی دیا، تو اس کا مطلب ہمیں دو کو بھی لے کو کنٹرول کرنے والے بننا، ہمیں اللہ کے جو اللہ ہم نے جو حکم بولی وہ حکم کے پابند ہونا، نفس کی خواہش سے بچنا۔ آج ہمیں جوانی میں ہر ایک قدم اٹھا ڈالتی، وہ قدم سے اللہ مجھے بھی بچانا، تم نہ بھی بچانا۔ اللہ ان باتوں کو جو بھی شیئر کرتی میرے بھائیاں، اللہ ان کو بھی ان کے بھی عمر میں برکت دینا، اور اللہ جو بھی اس چینل کو سپورٹ کر رہی، سامنے تک پہنچا رہی، تاکہ دوسرے کو بھی معلوم ہونا، ہر ایک چیز تمہارا بھائی تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، ہر ایک بات تمہارے پاس لے کو آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میرے ہر ایک عنوانہ میں ایک سے ایک عنوان تمہارے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ کھل کو بات کرتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، شیئر کرو، تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیض حاصل ہونا، دوسرے بھی سب چیزیں جاننا
یہ میرا مقصد میرے مومن بھائیوں تک پہنچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔